شرمیلا صاحبہ یہ مسئلہ کیا ہوا؟ چند ہفتے یا مہینے پہلے تک پیپلز پارٹی انہوں کٹھے چل رہے تھے، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو تانے دے رہی ہیں کہ جی رونا نہ رویا جائے یہ لیول پلینگ فیلڈ کا، یعنی ان کو تو ایسے شاید لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ صرف یہ بلکہ آپ اس پر بات بھی نہ کریں، رونا ہی نہ روئیں. یہ جی شکریہ اسامہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک باتیں سننی پڑتی ہیں تو پھر آگے سے پھر تانا زئی ہوتی ہے. ہم نے اگر اعتراض کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو یہ سب کے سامنے یہ بات آیا ہے جس طریقے سے میاں صاحب کو ایک اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، جس طریقے سے ان کی سزا معطل ہوئی. یہ جو پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہے یہ کسی اور شخص یا کسی اور جماعت کے رہنما کو نہیں ملا ہے. یہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہ یوسف رضا گیلانی کو مل رہا ہے، نہ شاہد خاقان عباسی کو مل رہا ہے، نہ راجہ پرویز اشرف کو مل رہا ہے، اور نہ ہی کسی اور سزا یافتہ قیدی کو یہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر نگراں سیٹ اپ اپنے تحت سزائیں معطل کرتا پھرے گا الیکشن سے پہلے، کیونکہ یہ نگراں سیٹ اپ ہے نا، ان کا کام ہے نیوٹرل رہنا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنا ان کنڈکٹنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. لیکن اگر ان کا جھکاؤ کسی ایک جماعت کسی ایک سیاسی رہنما کی طرف ہے جو خود ایک پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں، تو پھر یہ ماحول اور واقعات اور معاملات ایسے ہوں گے جہاں پر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا. اب بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو ترقیاتی کام سارے بند ہو گئے ہیں کافی عرصے سے، اور میں اگر آپ کو تاریخ بھی دوں تو اگست کے بعد جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں تو سارے ترقیاتی کام بند ہو گئے. پنجاب کے اندر بند نہیں ہوئے. اس وقت پوری پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے وہ میاں صاحب کو پروٹوکول دے رہی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیے میاں صاحب کا آنا خوش آئند بات ہے، سیاسی میدان کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن قانون کی پاسداری اور قانون کا احترام سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب آتے عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے، اپنی ضمانتیں کراتے، اس کے بعد ان کا مقدمہ چلتا، سزا ادھر یا ادھر ہوتی تو پھر وہ باقی سیاسی سرگرمیاں کرتے. لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا، جو کہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیا جورسپروڈنس لکھا گیا ہے نا. یہ پہلی بار ہے پاکستان میں کہ ایسا ہو رہا ہے، اب یہ ایک پریسیڈنٹ ہو جائے گا. جی سو ہم نے یہ بات کی جو حقائق پہ مبنی ہے، جو آئین و قانون کے مطابق ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بات چبھی ہے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، پھر تو یہ اس قسم کی باتیں ہوں گی. جی شرمیلا صاحبہ، یہ جو بات حسن مرتضیٰ صاحب بھی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں جی لاڈلا پلس والوں کو الیکشن نہیں سلیکشن چاہیے. سعد رفیق کہتے ہیں جی یہ ڈیل کا تاثر بالکل غلط ہے. جو آپ بات فرما رہی ہیں ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں ان سے، وہ آگے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کبھی ملی ہی نہیں لیول پلینگ فیلڈ میاں نواز شریف کو، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ 2002 میں نہیں حصہ لینے دیا گیا، 2008 میں نہیں لینے دیا گیا، 2018 میں نہیں، تو میاں نواز شریف تو کم از کم 6 دفعہ وزیر اعظم ہوتے. یہ ہمارے پروگرام میں بات ہوتی رہی ہے. یہ صرف اس لیے کہ ان کو باہر رکھا گیا، اس دفعہ صرف یہ ہے کہ ان کو باہر نہیں رکھا جا رہا تو اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈیل کا تاثر کیوں ملتا ہے جب لاڈلا پلس کہنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی نے؟ اسامہ آپ سمجھدار ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو ایئرپورٹ سے سیدھا آپ اسٹیٹ پروٹوکول میں جلسہ گاہ لے گئے، وہاں اس نے تقریر کری ہے، جلسے سے خطاب کیا ہے، پھر وہ گھر گئے ہیں، اگلے دن وہ دیگر دوروں پہ نکلے ہیں، اگلے دن پنجاب گورنمنٹ نے ان کی سزائیں معطل کر دی ہیں؟ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. ایسے تو بہت سارے سزا یافتہ لوگ ہیں جیلوں کے اندر جو اپنی اپیلز اور اپنی فریاد سننے کے منتظر ہیں، تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا. یہ پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بھی ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں جب جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گی جب آلریڈی ایک جماعت کی طرف اتنا جھکاؤ ہے، اس کو اتنا فیور دیا جا رہا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کو نہیں ملی. 2013 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے بم دھماکے ہوتے تھے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو تو جلسے کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. آرؤز کا الیکشن کہا تھا تو پیپلز جلسے پارٹی نے، کیونکہ ہمیں تو نہ ہم جلسے کر سکے نہ ہم جلوس کر سکے، ہم پہ تو اتنی تھریٹس تھی. بالکل ٹھیک، ہم جلسے جلوس کر رہی تھی بالکل. اور لیکن ہمیں
لیکن شرمیلا صاحبہ پھر اس کے باوجود آپ لوگوں نے مانا اور ساتھ چلے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ 5 سال اب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ جس طرح چلانا چاہتے چلیں، اب 5 سال بعد بات ہوگی، یعنی پھر ہم جب دوبارہ الیکشنز میں آئیں گے تو وہ موقع دیا. تو اس کا مطلب ہے اب جو بھی ہو رہا ہے اعتراض اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد پھر الیکشنز ایک دفعہ ہو جائیں گے جیسے بھی ہو گئے تو پھر آپ تو ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ساتھ چلتے ہیں، پھر مخلوط حکومت بنی تو پھر آپ کو ساتھ آنا پڑے گا. جمہوریت کے تسلسل کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، اس ملک کے اندر ایک کنٹینیوٹی کے لیے ہم نے ضرور یہ کہا کہ جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جو ہمارے اعتراضات تھے، جو تحفظات تھے، وہ اپنی جگہ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے اگر 2018 کا سلیکشن غلط ہے تو پھر 2024 کا بھی سلیکشن غلط ہے. اگر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، بیلٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر مزید بے چینی پھیلے گی، مزید سیاسی جو ہے وہ بحران رہے گا، اس طرح ملک کے حالات اور معاملات چلیں گے. بالکل صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.